بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں پاکستان اور انڈیا سے متعلق. پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی جنگ بہت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے اور انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو جو ایک مہینے کی چند ہفتوں کی جو صدارت ملی ہے اس میں وہ کوئی نہ کوئی بڑا گند گھولنے کی کوشش کرے. لیکن پاکستان میں نے آپ کو کہا تھا تیاریاں کیوں ہیں، تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے انڈیا کے لیے وہ ہے کہ وہ سلامتی کونسل کا صدر ہے اور اس عہدہ صدارت کے دوران وہ کشمیر کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی کام کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے 5 اگست کا جو اقدام ہے اس کو جواز مل جائے اور اس پہ کوئی نہ کوئی پردہ پوشی ہو جائے. تو کام اس نے شروع کر دیا ہے. ہوا یہ ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان اور سب سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. اور پوری دنیا میں وہ خواہ واشنگٹن ہو، نیو یارک ہو، لندن ہو، برسلز ہو، یورپی یونین سے لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ ہے وہ متحرک ہوئے ہیں. اب ایک صدر انہوں نے سنبھالی پوزیشن، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو صدر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس نیوز بریفنگ دی. نیوز بریفنگ میں تریمورتی کی بات کر رہا ہوں میں، اقوام متحدہ کے جو سفیر ہیں انڈیا کے اور وہی سلامتی کونسل کی اب اجلاس کی صدارت کرتے ہیں. تو ان سے انہوں نے ایک نیوز بریفنگ دی. نیوز بریفنگ میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، 5 اگست کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو 5 اگست والا معاملہ ہو یا کشمیر کا، تو انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا اٹوٹ انگ، انٹیگرل پارٹ آف انڈیا کہہ دیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ایک سالوڈ ایشو ہے. اور سوال کیا گیا تھا اگست کے معاملے میں، 5 اگست کا جو ظالمانہ اقدام، غیر قانونی اقدام، اس کے بارے میں وہ جواب دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر تو ان کا اٹوٹ انگ ہے، جموں اینڈ کشمیر، اس لیے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اب یہ چیز جو ہے، اب انہوں نے یہ بات کی سلامتی کونسل کے صدر کے طور پہ، لیکن جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور جو اقوام متحدہ کا ریکارڈ ہے سلامتی کونسل کا، وہ یہ نہیں کہتا، وہ تو کچھ اور کہتا ہے. لہٰذا فوری طور پہ انڈیا کو جواب دیا گیا، اور جواب پاکستان نے نہیں دیا بلکہ بھارت کی جانب سے جو یہ سارا معاملہ اٹھایا گیا، اور صدارت سنبھالنے کے 2 روز بعد ہی انہوں نے اقوام متحدہ کے ریکارڈ کو بھی ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی گئی. مقبوضہ کشمیر کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے فوراً بعد ہی سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، ان کے ترجمان میدان میں آئے اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، نیوز بریفنگ کا اہتمام کیا، اور پھر انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ اقوام متحدہ کے مطابق اقوام متحدہ کی جو رائے ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی رائے کیا ہے. تو انہوں نے اس تریمورتی کی رائے کو، یعنی کہ انڈین سفیر کی، جو کہ اس وقت سلامتی کونسل کے صدر ہیں عہدے کے اعتبار سے، ان کی رائے کو نگیٹ کر دیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے. اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا، اسٹیفن ڈوجریک ان کا نام ہے جی، انہوں نے کہا کہ 70 سال سے زیادہ اس تنازع پر اقوام متحدہ کا موقف وہی ہے جو پہلے دن تھا. کشمیر پر ہماری پوزیشن قائم ہے اور تبدیل نہیں ہوئی، اور یہ بات اس پر ختم کروں گا. اس کے بعد قراردادوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پھر ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کو دہرانے کا کوئی نہیں ہے فائدہ، دہرا بھی سکتا ہوں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور ہمارے موقف میں وہی جو قراردادیں ہیں وہی ہمارا موقف ہے. یعنی کہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور یہاں پہ استصواب رائے ہونا ہے، پلبیسائٹ ہونا ہے،
اور جب تک پلبسائٹ نہیں ہوتا، حق رائے شماری کا حق نہیں دیا جاتا کشمیریوں کو، تب تک یہ ملک انڈیا کا، یہ علاقہ انڈیا کا نہیں ہو سکتا مقبوضہ کشمیر، اور 5 اگست کا اقدام بھی غیر قانونی، غیر آئینی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے۔ یہ ساری بات انہوں نے کر دی، اور یہ اس کا جواب دے دیا تریمورتی کا، جو کہ انڈیا کے سفیر اور بالِ اعظ عہدہ اس وقت سلامتی کونسل کی صدارت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو دو اور دو 4 کی طرح انہوں نے کیٹاگوریکلی جواب دے دیا، اور انڈیا کے منہ پہ ایک زوردار، دلی کے منہ پہ تمانچہ مارا کہ یہ جو ہفتہ بھی نہیں، جمعہ 8 دن کی جو آپ کو یہ ملی ہے صدارت، تو اس سے آپ ہرگز سلامتی کونسل کی قراردادوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جموں و کشمیر کے معاملے میں جو متنازع علاقے کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، حق خود ارادیت، کشمیریوں کا حق تسلیم کیا جاتا ہے، تو ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ آئے ہیں اور آ کے چلے جائیں، اپنا جو بھی ہے جمعہ 8 دن جو گزارنے ہیں آپ نے، 2-4 ہفتے وہ گزاریں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ پاکستان کے جو ہیں وہاں پہ مستقل مندوب منیر اکرم، ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر نے اور ہمارے فارن آفس نے بھی یہ متنبع کر دیا تھا کہ اس دوران یہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے آفس سے جو جاری کی گئیں جو ریزولیشنز ہیں وہ بھی جاری کر دی گئیں، اور اس کے بعد ان کے بارے میں بتا بھی دیا گیا کہ یہ ہیں وہ ریزولیشن۔ لہٰذا اقوام متحدہ نے وضاحت دی کہ سیکرٹری جنرل نے 1972 کے بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے معاہدے کو بھی یاد کیا، جسے شملہ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں کہا گیا کہ جموں کشمیر کو حتمی حیثیت کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات کرنے سے گریز کریں جو جموں و کشمیر کی حیثیت کو متاثر کر سکیں۔ یہ ہے وہ بات چیت۔ اقوام متحدہ نے بھی بھارت کے غیر قانونی الحاق کو مسترد کر دیا تھا اور نئی دہلی کو یاد دلایا کہ وہ اس خطے پر اقوام متحدہ کا موقف اقوام متحدہ کے چارٹر اور قابل اطلاق سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت ہے۔ یعنی 5 اگست کے اقدام کو بھی انہوں نے انڈو کر دیا تھا، اس کو بھی تسلیم کرنے سے اقوام متحدہ نے انکار کر دیا تھا۔ 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 91 اور 122 کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں جن میں رائے شماری کا مطالبہ کیا گیا ہے نافذ العمل ہیں، اور اسے صرف سلامتی کونسل ہی منسوخ کر سکتی ہے۔ تو جموں کشمیر اقوام متحدہ کی طرف تسلیم شدہ متنازع علاقہ اور بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آفس کی طرف سے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا گیا ہے نیو دہلی سرکار کو اور تریمورتی کو، جو کہ جمعہ 8 دن کے لیے صدر بنے ہیں۔ اب اسی دوران کیا ہوا؟ اسی دوران کشمیر کا یوم سیاہ منایا گیا 5 اگست 2019 کی مناسبت سے، 5 اگست کا دن۔ تو یورپی پارلیمانی ارکان نے یورپی حکام کے نام ایک اور خط لکھ دیا ہے۔ 16 یورپی پارلیمان کے ارکان ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے یوم سیاہ کی مناسبت سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کی بنیاد پہ۔ یورپی کمیشن کی صدر اوزولا فان ڈیر لائن اور یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے خط ارسال کیا، اور کشمیریوں کے یہ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں یورپی پارلیمان کے 16 اراکین نے کشمیریوں کے یوم سیاہ کے مناسبت سے یورپین کمیشن کی صدر اور یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل کے نام، جس میں کہا گیا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے تاریخی فیصلے کے بعد سے دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری باشندے آباد ہیں وہاں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کشمیر کونسل یورپی یونین برسلز نے اس سال بھی بہت بڑے مظاہرے کیے اور کشمیری ماضی کی غلطیوں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ یہ اس خط میں واضح طور پہ کہا گیا ہے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل کشمیری کونسل
یورپی یونین کے برسر مقیم چیئرمین علی رضا نے بھی اراکین یورپی پارلیمان کے مراسلے کو سراہا. اور مراسلے کے نقاط کیا ہیں جی؟ اس میں خاص طور پہ جو 16 اراکین پارلیمان نے یہ مراسلہ بھیجا ہے اعلیٰ حکام کو، اس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ ورلڈ رپورٹ 2021 کے ساتھ تھا UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کے دفتر سے جاری ہونے والی 2018 اور 2019 کی رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ ان دستاویزات میں جموں و کشمیر کے باشندوں کی ناگفتہ صورتحال پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے. لہٰذا اس میں مطالبات کیا کیے گئے ہیں یہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں. اس میں کافی ظلم و ستم کا پورا ان ڈیٹیل ہے، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یورپی پارلیمان نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ یورپی پارلیمان نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپی پارلیمان کی طرف سے نئی دہلی حکومت تک برسلز میں مقیم کشمیریوں، خاص طور پہ یورپی پارلیمان کے ان اراکین کی جموں و کشمیر کی صورتحال کے بارے میں تشویش اور غم و غصے کو پہنچایا جائے. جموں و کشمیر کے نہتے انسانوں کی صورتحال اور ان کے حقوق کی پامالی کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، اور جنوبی ایشیا کے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان، بھارت اور کشمیری عوام کے نمائندوں کے مابین ڈائیلاگ کو بروئے کار لایا جائے. اور ان کے لیے 16 اراکین نے کہا کہ ہم اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ بھارت، پاکستان اور کشمیری تمام فریقین کے ساتھ دوستانہ اور بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں. اور برسلز میں یورپی پارلیمان میں منعقد ہونے والی کشمیر کانفرنس بھی ہوئی یورپی پارلیمان کے اندر، اور اس میں بھی کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یورپی پارلیمان کے ارکان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اور 5 اگست کا اقدام اس کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی، بلکہ اس کے نتیجے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہ 2-3 کام ہوئے ہیں جی، اور دیکھنا ہے کہ اور اسی سلسلے میں پھر پاکستان میں ان کے ناظم الامور کو، انڈین ناظم الامور کو بھی بلایا گیا. ان کے ہاتھ میں بھی ایک پرچہ تھمایا گیا احتجاجی مراسلہ، اور ساتھ ساتھ پاکستان اپنی سفارتی میدانوں میں بھی سکور برابر کر رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے، تو اللہ خیر کرے. تو یہ آنے والے 6 مہینے جی بہت امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. اور جو اجلاس ہوا ہے ہماری اعلیٰ سیاسی فوجی قیادت کا، اس میں بھی ان تمام چیلنجز کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے یہ سب کچھ اس وقت زیر غور ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.